وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 5ویں پارے کے اندر تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 42 تک، 34 سے 42 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اور مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی نگرانی میں مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں زبانی نصیحت کرو، اور اگر وہ نہ سمجھے تو پھر انہیں خوابگاہوں میں الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں ہلکی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو انہیں اذیت دینے کی کوئی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم لوگوں کو دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک انصاف کرنے والے مرد کے خاندان سے اور ایک انصاف کرنے والے عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پہلو کے ساتھی یعنی ہم نشیں، مسافر اور اپنی ملکیت کے غلام لونڈیوں سے بھی نیک سلوک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِینًا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو بخیلی یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اور جو مال اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور آخر ان لوگوں کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر سوچو اس کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تمنا کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 42 تک۔ جو آیت ہے آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ یہاں قوام کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حاکم ہے، نگہبان ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا اور فضیلت دی ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے طاقت کے اعتبار سے بھی، اور دوسری فضیلت کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
اور اس لیے بھی فضیلت دی ہے قوام ہے کہ وہ مال کما کے لاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کمانا مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ عورت کا کام ہے گھر کے اندر رہنا، مرد لوگ کما کے لائیں گے اور اس کے بعد عورتیں گھر کے اندر رہیں گی، وہ مردوں کو کھلائیں گی پلائیں گی۔ تو یہ کھلانا پلانا کمانا یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے سماج کے اندر کچھ بیٹیاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام کرتی ہیں، ان کے ماں باپ جلدی ان کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوی اگر نافرمانی کرے تو کیسے نصیحت کرنا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اسے واضح و نصیحت کرو، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وقتی طور پر علیحدگی اختیار کرو۔ ایک ہی روم کے اندر ہیں لیکن الگ الگ سو رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہلکی مار مارنا، اب ایسی مارنا ماری جائے کہ ہاتھ پر توڑ دے اور ہاسپٹل پہنچا دے، یہ منع ہے۔ پھر اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی بیٹھے، نیت اگر صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی راستہ نکالیں گے، چاہے طلاق کا کوئی راستہ نکلے گا یا خلا کا راستہ نکلے گا۔ لیکن نافرمان عورتوں کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے آج بڑی رسوائی ہو رہی ہے۔ معمولی بات پر طلاق طلاق طلاق، دال میں نمک زیادہ ہو گیا طلاق، کم ہو گیا طلاق، پھر اسی طریقے سے تو اس کلر کا کپڑا کیوں پہنی طلاق، ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم نے مذاق بنا لیا ہے طلاق کا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ، بندوں کے حقوق لگ بھگ دیکھا جائے تو اس کے اندر 9 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنی، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ احسان، پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار جو ہمسایہ ہیں، پڑوسی جو ہیں، جو دور کے پڑوسی، نزدیک کے پڑوسی، پھر پہلو کے ہمنشیں یعنی رفیق سفر یا سفر میں جا رہے ہیں وقتی طور پر ہمارے ساتھ ہو جائیں، مسافر جو ہوتے ہیں، یہ سب لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ پھر اسی طرح غلام ہے، نوکر ہے، لونڈی ہے، یا ہمارے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، مال کو اللہ کے راستے میں لگائیے، وہی بہتر ہے، اور جو لوگ نہیں لگاتے ہیں ان کا خود نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 40 میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر گواہ بنائیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جو ذکر ہے تو اس ناحیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ پتہ یہ چلا ضروری نہیں ہے کسی کی گواہی کے لیے کہ آدمی وہاں پر حاضر رہے، موجود رہے، نہ، یقینی علم یقین ہو جائے، یقینی بات ہو جائے کہ جی نہیں ایسی ہی چیز ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، تو اس ناحیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کے لیے گواہی دینے والے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہاں پر حاضری ضروری ہے اور اس کا معنی یہ کہتا ہے شہید کا کہ حاضر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شہید کا لفظ ایک جگہ پہ اور آیا ہے گواہی دینے والا، کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تم لوگوں کو بیچ والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ پچھلی امتوں کے لیے ہم گواہ ہیں، لیکن وہ لوگ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، نہ ہم ان کے زمانے میں ہیں، تو یہ کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی اس لیے دیں گے، قرآن و حدیث میں آیا اس لیے گواہی دیں گے، اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا گواہی کے لیے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔